الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ کل تفسیری ویڈیو کے اندر جو آخری بات چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی برے لوگوں میں سے اس بستی سے جہاں مشرکین ہی مشرکین رہتے ہو، اس سوسائٹی سے جہاں کفار ہی کفار رہتے ہوں، جہاں اللہ کے نافرمان ہی نافرمان رہتے ہوں، آخر اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ذریعے سے اہل ایمان اور مومن کس طرح نکالیں گے اس سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں پہلی مثال بارش اور زمین کی دی تھی کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد جو ہے زمین کے مرنے کے بعد زمین کو زندہ کیا، یعنی زمین سے پیڑ پودے اور اناج و غلہ نکالے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی سوکھی زمین سے اناج نکالتا ہے، پیڑ پودے نکالتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سوسائٹی کے گندے لوگوں میں سے اچھے لوگوں کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح ایک مثال اللہ تبارک و تعالی نے مویشیوں اور چوپایوں کی دی تھی کہ دیکھیں اس مویشی کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے لذیذ اور عمدہ و نفیس دودھ جیسے غذا رکھی ہیں، جس کو اگر ہم پینے جائیں تو ایک ایک قطرہ پی جاتے ہیں، کوئی گھین نہیں اور کسی طرح کی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ جس پیٹ کے اندر یہ دودھ تیار ہو رہا ہے وہ غذا یا تو گھاس پھوس ہوا کرتا ہے، اور اسی کے اندر گوبر بھی ہے، اور اسی کے اندر خون بھی ہے جو کہ حرام اور ناپاک بھی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی پیٹ سے ناپاک خون اور گندے گوبر کو باہر کر سکتا ہے اور الگ کر کے صاف شفاف
جو پینے والوں کو خوشگوار معلوم و سائغا للشاربین ایسا دودھ ہمیں اور آپ کو عطا کر سکتے ہیں، وہ خدا کفار ہی کفار، مشرکین ہی مشرکین کے مجمع سے اہل ایمان کو بھی تیار کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں لا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری مثال یہ دی تھی کہ ایک کھجور ہے اور انگور ہے، اسی سے ہم عمدہ اور احسن اور بہتر روزی بھی بناتے ہیں، اچھی چیز بھی کھانے کی بناتے ہیں اور اسی سے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ جدھر جو کہ حرام نشہ آور چیز بری چیز ہے، اس سے بھی ہم جا کر کے وہ نکال لے رہے ہیں اور بنا لے رہے ہیں، اور عمدہ چیز اچھی چیز ہے ہم اسی سے نکال لیں، دونوں ایک ہی چیز سے۔ تو جس طرح انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قابلیت دی کہ ایک ہی چیز سے تم بری چیز بنا لو اور ایک ہی چیز سے تم اچھی چیز بھی بنا لو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دنیا سے، ایسی روئے زمین سے جہاں کفار ہی کفار ایک ساتھ رہتے ہوں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اہل ایمان کو اور نیک لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداروں کو باہر نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اب چوتھی مثال بیان فرما رہے ہیں، اور اسی جو مثال بیان فرما رہے ہیں اسی آیت کو آج ہم نے تلاوت میں پڑھا خطبے کے اندر بطور تلاوت۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ برے لوگوں سے اچھے لوگ کیسے نکلتے ہیں، سنگ دل لوگوں میں سے رقیق القلب یعنی نرم دل والے کیسے نکلتے ہیں۔ چلیں اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیش زنوں اور جان کے پیاسے دشمنوں سے آخر کار اللہ تبارک و تعالی اچھے غمگسار دوست اور مخلص دوست کو کیسے نکالتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نیش زنی سے مخلص دوست نکلنے والے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مستخی کو بطور مثال بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ میں استدلال سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب تفسیر کے اندر، اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، مکھی کی تفصیل دیتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی انسانی زندگی کے اصول پر چلتی ہے، یعنی جس طرح ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک ریاست ہوتی ہے۔ مثلاً آج کے جمہوری ملک جیسے ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں تو نظام چلانے کے لیے ایک پردھان منتری ہوتا ہے جسے ہم بادشاہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک اس کے ایم پیز ہوتے ہیں، اس کے ودھایک ہوتے ہیں، اور جسے ہم وزیر بھی کہہ سکتے ہیں، اور لاو لشکر وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مکھیوں کا بھی نظام چلتا ہے، اسی اصول کے مطابق وہ مکھیاں اپنے نظام کو چلاتے ہیں۔ ان مکھیوں کے اندر ایک بڑی مکھی ہوتی ہے جو ان کا سردار اور ان کے حکمران ہوتی ہے، وہ جس کو جس کام میں لگا دیتی ہے اس کو وہی کام کرنا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قدر تفصیل سے لکھا ہے کہ ایک مکھی ہوتی ہے، کسی کو بھیج دیا جاتا ہے جاؤ تم جا کر کے فلاں فلاں پھولوں پر سے اور فلاں فلاں پھولوں کا جا کر کے مزہ چکھو، اس کا رس چوس لو اور جا کر کے تم لے آؤ، اور اس کے بعد اس کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی رنگ برنگ کے مختلف شہد نکال دیتے ہیں، پینے کی چیز ہمارے اور آپ کے لیے نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے چونکہ انسانی نظام کی طرح ان کا بھی ایک نظام چلتا ہے، تو ان کے یہاں چھتے کے اوپر
جہاں وہ مد وغیرہ جمع کرتے ہیں تو وہاں پر دربان بھی ہوتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کا نظام چلتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ دربانی اتنی سختی کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ کرتی ہیں کہ اگر کوئی باہر سے اس میں گھسنا چاہیں تو انہیں گھسنے نہیں دیتی۔ یہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ اپنی مایہ ناز اور مشہور و معروف کتاب، جس کو دیکھ کر اکثر ائمہ کرام مساجد کے اندر تفسیر کرتے ہیں اور بہت مشہور ہے، عوام میں بھی مقبول ہے اور سمجھانے کے لیے قابل قدر تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس کی ڈیٹیلز اور تفصیل بیان فرمائی ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہرکیف اتنا جان لینے کے بعد آئیے اب ہم آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد نیش زن اور اسی طرح غم گسا، اور اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں اس کے بعد یہ بیان کروں گا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جو ہے مخلص دوست پیدا فرماتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے نفع بخش چیز کس طرح پیدا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، آپ کے پروردگار نے وحی کی۔ یہاں پر وحی اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، مفسرین کہتے ہیں یہاں پر وحی کا استعمال لغوی اعتبار سے ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی کے دل میں بات ڈالنا، کسی کے دل میں الہام کرنا۔ ایک ہوتا ہے وحی، جو وحی اصطلاحی یہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن انبیاء کے علاوہ کسی جانور یا کسی انسان ہی میں، جیسے پیر و مرید کو اگر کوئی بات پتہ چل جاتا ہے تو اس کو وحی الہی نہیں، اس کو وحی اصطلاحی نہیں کہتے، وحی لغوی یعنی اسے الہام کہتے ہیں۔ اور اس کی تعریف یہ کہ ایسی بات جسے کوئی جان نہ سکے، جسے کوئی سن نہ سکے اور اس کو معلوم ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود بخود، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بات کو ڈال دے، اسے الہام کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں۔ تو بہرکیف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے دل میں بات ڈالی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ اطاعت فرما برداری میں کیا تھی؟ کیا حکم دیا؟ پہلی بات ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان مکھیوں سے کہ پہاڑوں کے اندر اور درختوں کے اندر اور جو چھتیں لوگ باغ بناتے ہیں، انسان بناتے ہیں، ان چھتوں کے اندر تم گھر بناؤ۔ گھر سے مراد یہاں پر چھتا ہے، اور اس کے اندر جو من الجبال، من الشجر اور مما یعرشون کے اندر تینوں جگہ جو من آیا ہے، یہ من تبعیضیہ ہے۔ تبعیضیہ کا مطلب یہی اس لیے کہ ہر پہاڑ پر شہد کا چھتا نہیں ہوا کرتا، ہر انسان کے بنائے ہوئے چھت پر شہد کا چھتا نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح ہر درخت پر بھی شہد کا چھتا نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے اپنی مایہ ناز اور مشہور و معروف کتاب تفسیر مظہری کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر من تبعیضیہ مراد ہے، یعنی بعض پہاڑوں پر چھتا ہوا کرتے ہیں، بعض درختوں پر چھتا ہوا کرتے ہیں اور بعض انسان کے بنائے چھتوں وغیرہ پر۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد یہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چھتا بنانے کا حکم دیا وہ بلند جگہ پر، عالی جگہ، مکان عالی پر بنانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس کے متعلق حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں گندہ نہ ہو جائے۔ میں ان کی عبارت کا مفہوم ادا کر رہا ہوں، سیم ٹو سیم یہو ان کی عبارت ادا نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بہرکیف اس لیے اوپر بنانے کو کہا گیا ہے کہ درخت کے اوپر بنایا جائے، پہاڑ کے اوپر بنایا جائے، تاکہ اس کو خراب یا گندہ وغیرہ نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے ان کو۔ دوسرا حکم ہے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتے ہیں ان کو ثم کلی، ہر قسم کے پھول سے کھاؤ، ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ۔ کھاؤ سے مراد یہاں پر چوسنا ہے کہ ہر طرح کے پھل، اور یہاں ہر طرح سے یہ جو کل ہیں، کل کا یہ مطلب نہیں کہ ہر پھل سے کھایا جائے، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مفید ہو، جو مناسب ہو، اس پھل کو خواہ وہ کڑوا ہو
یا میٹھا ہو اس کا پھل چوسو، جا کر کے اس کے پھول کو چوسو اور پھر آؤ۔ پھر دوسرا حکم یہ دیا چوس لینے کے بعد، پھر تیسرا حکم دیتے ہیں فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، چلو اپنے پروردگار کے اس راستے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مکھی حضرات جو ہیں یہ دور دور سفر کرتے ہیں، میلوں میل چلے جاتے ہیں اور پھر واپس اسی چھتے میں آ جاتے ہیں جیسا کہ اس نے پورے کا معائنہ کر رکھا ہو، دیکھ رکھا ہو، گیا یہ راستہ بھی نہیں بھولتے ہیں۔ اب اتنا ہو گیا، پھر اس کے بعد اب اللہ تبارک، یہ تو مکھی کو 3 باتیں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ پہاڑوں اور درختوں اور اسی طرح لوگوں کے بنائے ہوئے چھتوں پر چھتا بناؤ، پھر اس کے بعد چھتا بنا لینے کے بعد تم جاؤ اور جا کے ہر طرح کے پھلوں کو کھاؤ، اور تیسرا حکم دیا کہ دور دراز کے راستے میں چلے جاؤ اور پھر اس کے بعد آنا ہے۔ یہ 3 حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو دیا۔ یہ بات شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پتہ چلتا ہے، اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھے نکتہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے علاوہ بھی جو جاندار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی عقل عطا کیا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا کی ہیں۔ ہر ایک کے عقل کے مراتب اور ہر ایک کے عقل کے درجات الگ الگ ہیں، لیکن عقل ہر کسی کو ہے، اسی لیے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر عقل نہیں ہوتی تو حکم کہاں ہوتی۔ اور ہم لوگوں کے خود ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر ہم مکھی کے پاس جائیں تو وہ اڑ جاتی ہے، جانوروں کو مارنے کے لیے ڈھیلا وغیرہ اٹھائیں کتے وغیرہ کو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ عقل ہے، انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ مار دیں گے تو ہمیں چوٹ لگے گی، ہمیں نقصان پہنچانی آ رہی ہے۔ بہر کے اتنا پتہ چل گیا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ان کو یہ بات ڈال دی اور یہ بات جب پوری کر لیتے ہیں، یعنی یہ مکھیاں جو ہیں گھروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر اور درختوں کے اوپر اپنا چھتا تیار کر لیتے ہیں، پھر ہر طرح کے پھل اور یہ پھول وغیرہ لے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دور دراز راستوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیے ہوتے ہیں وہاں سے جا کر کے اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یخرج من بطونها، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ سے یعنی شہد کی مکھی کے پیٹ سے شراب مختلف الوانہ، شراب مختلف الوانہ، ایک ایسی پینے کی چیز نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، جو رنگ برنگ کے ہوتے ہیں، سبز بھی ہوتا ہے، زرد بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے سفید بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پینے کی چیز نکالتے ہیں، اور اس کی خصوصیت فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، اس کے اندر لوگوں کے لیے بیماری سے صحت مندی کی چیز ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن شفاء نکرہ لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ ہر بیماری کے لیے شفا نہیں ہے، لیکن اس کی اب جب ہر بیماری کے لیے شفا نہیں ہے تو اب یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے، لوگ آبجیکشن کریں گے اس میں شہد کیا خصوصیت ہے، کبھی کبھی تو زہر بھی انسان کے لیے شفا ہو جاتا ہے جبکہ یہ ہر بیماری کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگرچہ شفاء اللہ تبارک و تعالیٰ نکیرہ لا رہے ہیں، اور نکیرہ لانے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر نکیرہ کا مطلب یہ بیان کیا مفسرین نے، اس سے استدلال کیا ہے کہ ہر بیماری کے لیے شفا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو تنوین ہے یہ تنوین اس کی تعظیم اور عظمت کو بیان کر رہی ہے، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے شفا کے لیے 2 چیزوں کو لازم پکڑو، ایک قرآن اور دوسرا شہد۔ یہ قرآن جو ہے یہ روحانی اور اخلاقی شفا ہے، اور اسی طرح سے جو شہد ہے یہ جسمانی شفا ہوگی۔ ایک موقع سے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ کے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا، اور ڈسنے کے بعد وہ لوگ بھاگے بھاگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آئے اور ان سے کہا ایسا کرو، تو آخر کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا، اور دم کرنے کے بعد جب پھونک ماری تو ایسا ہوا جیسا کہ اسے کسی نے
کاٹا ہی نہیں تھا۔ تو اس سے یہ شفا ہے قرآن کی۔ اور اسی طرح شہد کے اندر کے متعلق بھی ایک روایت آتی ہے حدیث مبارک کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں میرے بھائی کو غالباً اسہال کوئی نام ہے، اس طرح کی بیماری ہو گئی ہے، آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اسے شہد پلاؤ۔ پھر وہ جا کر کے وہ صحابی اپنے بھائی کو شہد پلاتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ شہد پینے کے بعد اس کی بیماری درست ہوتی اور ٹھیک ہوتی، بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ دوسرے دن اور کہتا ہے یا رسول اللہ اس سے تو بیماری میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اور پلاؤ۔ پھر تیسرے دن آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور بیماری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن یہ شہد اب کسی بھی طرح سے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، بیماری میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے فرمایا، پھر بہر کیف دوبارہ اس کو پلاتے گئے۔ آخر کار ایک وقت آیا کہ اس کا بھائی جو بیماری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اس بیماری سے وہ بیماری اس کی جو ہے ٹھیک ہو گئی۔ بہر کیف یہ فرمایا، پھر فرماتے ہیں شفاء للناس ہو گئے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تھا کہ جس بات کے اندر اختلاف کر اس کو دور کر دیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں کے مومنوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہو۔ تو بات چل رہی تھی کہ آخر کار ایک ہی جگہ میں جہاں کفار ہی کفار، مشرکین ہی مشرکین رہتے ہوں، آخر کیسے لوگ ہوں گے؟ تو اسی کی مثالوں میں سے ایک مثال جو ہے اس مکی کی دی ہے کہ دیکھیں جو نیز زنی سے کون واقف نہیں ہے کہ یہ کیسے کیسے نقصان پہنچاتی ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس سے شفا والی چیز، ہمارے اور آپ کے لیے اس سے نفع بخش والی چیز پیدا فرمائی ہے۔ تو جو خدا جس کاٹنے والی دشمن جانور سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے نفع کی چیز پیدا کر سکتا ہے، وہی خدا اس قرآن کے ذریعے سے جہاں بہت سارے لوگ اس طرح سے ہوں، دشمن ہی دشمن وغیرہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اہل ایمان والا بنا سکتے ہیں۔ اب اس سے اگلی والی آیت کے اندر اس سے بھی بڑھ کر اور عجیب و غریب مثال دی ہے کہ کیسے جو خون کا پیاسا ہو اور آپ کا جانی دشمن ہو، وہ آپ کا پکا سچا اور مخلص دوست بن جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ایسا دوست بنتا ہے جو پہلے کی جو عداوتیں تھیں، دل کے اندر جو ایک دوسرے کا بغض اور نفرت تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے دور کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ آیت ارشاد فرماتے ہیں واللہ خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکی لا يعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم کو وہ موت دے گا، جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپنے میں جب بھی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوٹایا جاتا ہے نکمی عمر کو، یعنی ایسی عمر کو بڑھایا جاتا ہے جو بالکل نکمی عمر کے کیا ہے۔ تو اس کے متعلق کئی تفاسیر آئی ہیں، بعض مفسرین نے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا قول اور کچھ صحابہ وغیرہ کا قول نقل کیا ہے، جن میں سے ایک 75 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، ایک 80 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، اور ایک 90 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، اور یہ بات تفسیر مظہری کے اندر اور معارف القرآن وغیرہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ بہرکیف اس طرح سے یہ باتیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو یرد الارض للعمر کا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نکمی عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی تھی، اے اللہ ایسی عمر سے ہماری حفاظت فرما۔ تو بہرکیف یہ ہو گیا ارذل العمر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جانتا تھا، عالم تھا، لیکن یک قلم محو ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی بات ختم، اس کو جو بڑا عالم تھا ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بوڑھے ہوں گے جس کے متعلق ہم کہا کرتے ہیں یہ سٹھیا گیا ہے، ایک ہی بات کو بار بار پوچھتا ہے، یہاں تک کہ بتانے والا بھی اکتا جاتا ہے اور وہ بھی غصے وغیرہ میں آ جاتا ہے۔ تو آخر کار جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہو کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے
جانی دشمن کو آپ کا بالکل پکا اور مخلص دوست بنا دیتا ہے تو اس کے لیے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو سننا ہوگا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ یہ یمامہ کے ایک سردار تھے اور برہنہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن ایک مرتبہ رسول اللہ یہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سوار کے ایک گھڑ سواری دستے نے اس کو پکڑ لیا اور مسجد نبوی میں لا کر کے کھڑا کر دیا، مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ جب صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا، اے ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو یقیناً آپ ایک مجرم کو قتل کریں گے، اور اگر ہمیں چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار پر احسان فرمائیں گے، اور اگر آپ کو دیت وغیرہ بدلہ وغیرہ چاہیے تو آپ بولیں، آپ کے حاضر خدمت کیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو پھر دوسرے دن آتی اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اور تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھول دیتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں۔ پھر ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ کے اندر جاتے ہیں، نہا دھو کر واپس آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان الفاظ کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر اس کلمے کو لکھا ہے۔ بہر کیف اس طرح سے جا کر کے اور اس کے بعد جب مسلمان ہوتے ہیں تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب میں یہاں آیا تھا تو آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی بھی چہرہ میرے لیے مبغوض نہیں تھا، اور آپ کے شہر سے زیادہ برا کوئی شہر میرے لیے نہیں تھا، اور آپ کے دین سے زیادہ ناپسند کوئی دین ناپسند نہیں تھا، لیکن جب میں مسلمان ہوا ہوں تو اللہ کی قسم اب مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ محبوب نہیں، آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین محبوب نہیں، آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر پیارا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے نکال دیتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھی اس طرح سے دل سے جو ہے نفرت کو نکالا، عداوت کو بھلا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے دوست ہو گئے، پکے سچے مخلص صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی گندے لوگوں سے، برے لوگوں سے اچھے لوگوں کو اور ایمان والوں کو نکال کر پیدا فرماتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں اور ترجمہ دیکھیں، پھر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے پروردگار نے مکھی کی طرف وحی کی، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اس بات کے کہ تو پہاڑوں، درختوں اور ان چھتوں میں جس کو لوگ بناتے ہیں چھتا بنا لے، گھر بنا لے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا ہر قسم کے پھل، فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر چل اپنے پروردگار کے مسخر کردہ راستے میں، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیٹ سے ایسی پینے کی چیز نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکمی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک چیز جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔